बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं तसव्वुर शहज़ाद और आप देख रहे हैं तसव्वुर शहज़ाद ऑफिशियल। नाज़रीन, आज इमरान खान की लाहौर हाई कोर्ट में पेशी थी, वहां क्या अहवाल हुआ इस हवाले से आपको बताएंगे। इसके अलावा अमेरिका ने शाम में ईरानी फ़ोर्स के ठिकानों को निशाना बनाया है। ये निशाना क्यों बनाया गया, आखिर उस फ़ोर्स ने ऐसी क्या कार्रवाई की थी जिसके जवाब में अमरीकियों ने इन अड्डों पर हमले किए, इस पर आपके साथ कुछ मालूमात शेयर करेंगे और इसके अलावा कुछ इंटरनेशनल मौज़ूआत भी टच करेंगे। सबसे पहले यही कहेंगे आपसे कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। नाज़रीन, सबसे पहले इमरान खान का तज़किरा कि आज इमरान खान दोबारा लाहौर हाई कोर्ट में पेश हुए हैं। इमरान खान आज भी खामोशी से ज़मान पार्क से निकले और खामोशी से वो माल रोड से होते हुए हाई कोर्ट पहुँचे और उनके साथ कारकुन भी नहीं थे और जैसे वो जुलूस और लाओ लश्कर के साथ आते हैं, इस बार ऐसा नहीं हुआ। इस बार इमरान खान खुद अपनी गाड़ी में वहाँ से निकलकर लाहौर हाई कोर्ट में पेश हुए और इस पेशी के मौके पर चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 5 मुकदमात में 27 मार्च तक हिफाजती ज़मानत मिल गई है। नाज़रीन, इस्लामाबाद के 5 मुकदमात में इमरान खान की हिफाजती ज़मानत की दरख्वास्त पर लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक सलीम शेख और जस्टिस अनवार हुसैन ने समाअत की थी और ये 2 रुकनी बेंच जो है वो स्पेशल बेंच ये बनाया गया था इमरान खान के इन दरख्वास्तों की समाअत के लिए और यहाँ इमरान खान की तमाम दरख्वास्तें यकजा की गई थी और अदालती हदायत पर इमरान खान के वकील ने तैयार किया गया बयान हल्फी पढ़कर अदालत को सुनाया, जिसमें कहा गया कि ज़मानत कबल अज़ गिरफ़्तारी की दरख्वास्तें इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद में दायर की जा चुकी हैं और मुतल्लिका अदालत से अमन व अमान की सूरत हाल के बायस इमरान खान कमरा अदालत में नहीं जा सकते। हम 18 मार्च को ज़मानतों के लिए इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों से रुजू कर लिया था। नाज़रीन, इस दरख्वास्त में इमरान खान के वकील की जानिब से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि इस्लामाबाद में पेश नहीं हो सकते, कुछ सिक्योरिटी खदशात हैं और कुछ उनकी जो जान का ख़तरा है। दोनों तरफ से एक तरफ नामालूम अफराद भी हमला कर सकते हैं और दूसरी जानिब पुलिस की जानिब से भी उन्हें निशाना बनाया जा सकता है। तो इस हवाले से भी इमरान खान को तहफ़्फ़ुज़ात थे और इस वजह से जो है वो ये दरख्वास्तें दायर की गई हैं और अदालत से इस्तदा की जाती है कि हमें ये अबूरी ज़मानत दी जाए, हिफाजती ज़मानत। इस पर फाजिल जज ने कहा कि पहले आपको हिफाजती ज़मानत दी जा चुकी है, उसकी तारीख़ आज ख़त्म हो गई है, तो दोबारा उसी केस में अब जो ज़मानती होती है, हिफाजती ज़मानत जो होती है वो देने की कोई तारीख़ नहीं है। जिस पर उन्होंने कहा कि हम ज़मानत में, फाजिल जज ने कहा कि हम ज़मानत में तोसी कर रहे हैं क्योंकि वहाँ ज़मानत ज़ेर इल्तवा है। अगर वहाँ ज़मानत ना हुई तो आपको गलत बयान हल्फी के नताइज को भुगतना पड़ेगा। तो ये भी जज ने वाज़ेह तौर पर कह दिया और उन्होंने कहा कि इस पर समाअत नहीं हुई, ये आप देख लीजिएगा कहीं ये अदम पैरवी की बुनियाद पर खारिज ही ना हो जाए और गलत बयान हल्फी पर तौहीन अदालत की दफ़ात के तहत आपके ख़िलाफ़ कार्रवाई भी हो सकती है। इस दौरान इमरान खान के वकील ने दलाइल देते हुए कहा कि ऑफिस ने दोबारा हिफाजती ज़मानत दायर करने का एतराज़ किया था। अदालत ने आज तक हिफाजती ज़मानत मंजूर की थी। इस्लामाबाद में इमरान खान के ख़िलाफ़ सियासी मुकदमात बनाए गए हैं। दोबारा हिफाजती ज़मानत में बहुत कम मार्जिन होता है। हिफाजती ज़मानत इसलिए मांग रहे हैं ताकि जो है वो इस्लामाबाद जा सके। इमरान खान को सिक्योरिटी नहीं मिली हुकूमत की जानिब से, ये उनके वकील का वहाँ कहना था। जस्टिस तारिक सलीम ने कहा कि हमें कानून दिखाएं कि दोबारा हिफाजती ज़मानत दी जा सकती हो। अभी तक माजी में ऐसा कोई फ़ैसला नहीं है और ना ही कोई रिवायत है कि हिफाजती ज़मानत दोबारा दी गई हो। इमरान खान के वकील ने कहा कि हमें खुद समझ नहीं आ रही कि कैसे ज़मानतें लें। तो ये था, जस्टिस तारिक सलीम शेख ने इसके जवाब में कहा कि आज अमूमन 2 रुकनी बेंच नहीं होता, बेहतर है कि ये दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ही दायर करें। जिस पर इमरान खान खुद फिर रोस्टम पर आ गए और उन्होंने कहा कि मैं जब इस्लामाबाद गया तो तमाम रास्ते बंद थे। आज भी मैं खुफिया तौर पर अदालत आया हूँ। इस्लामाबाद जाते हुए आंसू गैस चली, हमारे पुरअमन कारकुनों को पर लाठीचार्ज किया गया, आंसू गैस की शेलिंग की गई और हमें इस्लामाबाद से वापस होना पड़ा। ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ। मैं तो खुद वहाँ अपनी जान बचा कर निकला
تھا۔ عمران خان نے کہا کہ آج صرف ورکنگ ڈے ہے تو اس وجہ سے آپ کے پاس پیش ہوئے ہیں کیونکہ میری جان کو خطرہ ہے اور تحفظات ہیں ہمیں سیکورٹی کے حوالے سے بھی، تو اس پر پھر ہماری ضمانت کے لیے استدعا ہے۔ عدالت نے سرکاری وکیل سے پھر پوچھا کہ آپ کو ان کی درخواست پر کوئی اعتراض تو نہیں ہے، تو سرکاری وکیل نے جواب دیا کہ ہمیں ان کی درخواست پر اعتراض ہے۔ عدالت نے کہا کہ ہم درخواست پر آفس کے اعتراض کو جوڈیشل سائیڈ پر دیکھیں گے۔ تو یہ گفتگو رہی اور لاہور ہائی کورٹ آفس کی ہدایت کی کہ عمران خان کی درخواستوں کو نمبر لگایا جائے۔ عدالت عالیہ کی جانب سے اس حکم کے بعد سماعت ملتوی کر دی گئی۔ اس کے بعد دوبارہ سماعت شروع ہوئی تو عمران خان کے وکیل نے کہا کہ یہ عام طرح کی ضمانت نہیں ہے، ہم حفاظتی ضمانت میں توسیع مانگی ہے جو مضبوط گراؤنڈ پر ہے۔ ناظرین اگر دیکھا جائے تو اس حوالے سے عدالت نے عمران خان کے موقف سے اتفاق کیا اور ان کو 5 مقدمات میں 27 مارچ تک حفاظتی ضمانت دے دی ہے۔ عمران خان پر جہاں تک حملے کے تحفظات ہیں تو اس میں واقعی کچھ ایسے ہمارے ذرائع کی بھی رپورٹس ہیں کہ حکومت میں موجود کچھ وزراء نے ان کی سپاری دی ہوئی ہے اور اس حوالے سے یہ ٹارگٹ کے لیے عمران خان کو قتل کروانے کا یہ منصوبہ ہے، اور دونوں صورتوں میں یہ طے کیا گیا ہے ناظرین کہ ایک یا تو عمران خان کو گرفتار کر کے جیل میں ڈالا جائے اور پھر وہاں اسے قتل کر دیا جائے، اور اگر عمران خان گرفتار نہیں ہو سکتے تو پھر انہیں کسی ریلی میں کسی راہ چلتے ہوئے انہیں نشانہ بنایا جائے۔ تو اس حوالے سے عمران خان نے یہ حفاظتی ضمانت دائر کی تھی جس میں ہائی کورٹ کی جانب سے انہیں بھرپور ریلیف دیا گیا ہے جو کہ ان کا حق تھا، اور اس میں پاکستان تحریک انصاف کی جو مرکزی قیادت ہے وہ خوش ہیں کہ اس حوالے سے عدلیہ کم از کم میرٹ پر فیصلے کر رہی ہے۔ اور یہ ناظرین اس وقت کی صورتحال تھی، اور جو جن 5 مقدمات میں عمران خان کو دی گئی ہے ضمانت ان میں ایک تھا تھانہ کھنہ اور رمنہ کے 2 کیسز ہیں، اور ماراکو کا ایک مقدمہ شامل ہے۔ ان 5 مقدمات میں 27 مارچ تک ان کی ضمانت منظور کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین ہمارا دوسرا موضوع تھا وہ شام میں ایک ڈرون حملے میں CIA کا ایک افسر ہلاک ہوا ہے اور ایک زخمی، جبکہ 5 امریکی فوجی جو ہیں وہ بھی زخمی ہوئے تھے۔ اس حملے کا الزام جو ہے وہ امریکیوں نے ایران پر لگایا تھا، اور انہوں نے کہا کہ یہ ایرانی گروپ نے یہ ڈرون حملہ کیا ہے، اور اس حملے کی پاداش میں یہ جو CIA کا اعلیٰ افسر تھا وہ مارا گیا ہے۔ ناظرین امریکیوں نے اس کو CIA کا افسر ظاہر نہیں کیا، بلکہ امریکیوں کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ یہ کانٹریکٹر تھا ہمارا اور وہاں شام میں یہ کام کر رہا تھا جس پر ان پر ڈرون حملہ کر کے ان کو مارا گیا، جبکہ بعض ایرانی ذرائع نے اس حوالے سے بتایا ہے کہ یہ کانٹریکٹر نہیں تھا بلکہ CIA کا اعلیٰ افسر تھا، اور دوسرا زخمی ہونے والا بھی CIA کا اعلیٰ افسر تھا، اور یہ شام میں ایرانی جو تنصیبات ہیں یا ایرانی بیسز ہیں وہاں پر یہ جاسوسی کر رہے تھے، تو اس کے پاداش میں انہیں نشانہ بنایا گیا، جس کے جواب میں وہاں پر امریکی فوج نے جو بائیڈن سے رابطہ کیا اور جو بائیڈن کو اس حوالے سے بریفنگ دی گئی، تو فوری طور پر جو بائیڈن نے کہا کہ اس کا بدلہ لیا جائے، جس کے بعد فضائی حملہ کر کے شام میں امریکی فوج نے فضائی حملہ کر کے 11 ایرانی جو فوجی ہیں ان کو وہاں پہ شہید کیا، اور کہا جا رہا ہے کہ ہم نے یہ بدلہ لے لیا۔ اس سے قبل ناظرین امریکی سینٹرل کمانڈ کے کمانڈر جنرل ایرک کوریلا نے کہا تھا کہ وہ جو ہیں انہوں نے اپنی سینٹرل کمانڈ کو یہ بریفنگ دیتے ہوئے بتایا تھا کہ ایران اس وقت خطے کی سب سے بڑی اور سب سے اہل ڈرون فورس ہے ایران کے پاس، اور ایران کی ڈرون ٹیکنالوجی کا ہم مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اور اس کے بعد جب انہوں نے یہ بریفنگ دی تھی اس سے اگلے دن CIA کے 2 افسروں کو وہاں نشانہ بنایا گیا شام میں، اور پھر اس حوالے سے امریکی یہ کہتے ہیں کہ کانٹریکٹر ہے۔ ناظرین یہاں ایک چیز دیکھنے والی ہے کہ اگر وہ جو کانٹریکٹر بقول امریکہ کے ہمارے کانٹریکٹر تھے، اگر کانٹریکٹر کو ایرانیوں نے نشانہ بنایا تھا تو پھر کیا ضرورت تھی امریکیوں کو فوری طور پر اتنا بڑا رد عمل دینے کی کہ ان کے 11 فوجی جوان جو ہیں ان کو شہید کر دیا فضائی حملہ کر کے۔ تو یہ فوری رد عمل آنا اس بات کی دلیل ہے
کہ شام میں قتل ہونے والے یہ جو کانٹریکٹر نہیں تھے بلکہ وہ CIA کے اعلیٰ افسران ہی تھے جن کو ایران نے نشانہ بنایا ہے۔ تو اس حوالے سے ایران اور امریکہ کے درمیان شام کے محاذ پر بھی گرما گرمی پائی جا رہی ہے، اور دیکھنا یہ ہے کہ اب اس میں مزید کیا پیش رفت ہوتی ہے، کیونکہ اس حوالے سے باقاعدہ طور پر ایرانیوں نے اپنے آپ کو تیار رکھا ہوا ہے، اور اس وقت ایران میں سب سے زیادہ جو ہے وہ اپنی تیاری جو کی جا رہی ہے وہ اسی بنیاد پر کی جا رہی ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے امریکہ کو شکست دے کر خطے سے نکالنا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ امریکہ نے ایران پر معاشی پابندیاں لگائی ہوئی ہیں، اور ان معاشی پابندیوں کی آڑ میں ایرانی عوام کی زندگی کو مصیبت بنایا گیا ہے امریکہ کی جانب سے، جس پر ایرانی عوام میں بھی امریکہ کے حوالے سے شدید نفرت پائی جا رہی ہے۔ لیکن ایک طرف جہاں ایران پر امریکہ کی جانب سے اقتصادی پابندیاں ہیں، وہیں چین اور روس بھی ایران کی بھرپور سپورٹ کر رہے ہیں، اور اس سپورٹ کی بدولت ایران کی جو معیشت ہے وہ بہتری کی جانب گامزن ہو گئی ہے۔ اور اس وقت ناظرین ایرانی وزیر خارجہ کے مطابق روس جو ہے وہ ایران میں سب سے زیادہ سرمایہ کاری کرنے والا ملک ہے، اور رواں مالی سال میں روس نے ایران میں $2.76 ارب کی سرمایہ کاری کی ہے۔ ناظرین ایران کی وزارت معاشی و مالیاتی امور کے مطابق رواں مالی سال ملک میں براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری کا حجم $4.2 ارب تک پہنچ چکا ہے، اور اس میں 2/3 حصہ ناظرین روس کا ہے۔ روس ایران میں بھرپور انداز میں سرمایہ کاری کر رہا ہے، اور روس سے کان کنی کے شعبے سمیت صنعت اور ٹرانسپورٹ کے منصوبوں پر بھی سرمایہ کاری کے حوالے سے ایران کی بات چیت چل رہی ہے۔ اور رواں برس جنوری میں روس اور ایران کے مرکزی بینکوں کے نمائندوں نے مالی اور بینکنگ آپریشنز آسان بنانے کے لیے بھی ایک معاہدہ کیا تھا، جس کی وجہ سے اب روسیوں کو ایران میں سرمایہ کاری میں آسانی ہو گئی ہے۔ اور اب ایرانی وزیر خزانہ کا کہنا ہے کہ بینکنگ آپریشن سادہ بنانے کے لیے چین اور ترکیہ سے بھی بات ہوئی تھی، لیکن اس وقت ہمارا روس کے ساتھ مالیاتی نیٹ ورک کسی بھی دنیا کے دوسرے ملک کی نسبت بہت بہتر ہے، اور یہی وجہ ہے کہ روس کو ایران میں سرمایہ کاری کرنے میں آسانی ہو رہی ہے، اور مزید اب ترکیہ اور چین بھی ایران میں سرمایہ کاری کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں۔ اور اب جب سعودی عرب کے ساتھ بھی ایران کی صلح ہو چکی ہے اور ان کے سفارتی تعلقات بحال ہونے جا رہے ہیں، تو توقع کی جا رہی ہے کہ سعودی عرب بھی ایران میں سرمایہ کاری کے لیے معاہدے کرنے کا پلان بنا رہا ہے۔ اس سے ناظرین امریکہ اور دیگر اس کے جو اتحادی ہیں ان کی منصوبہ بندی فلاپ ہوگی، اور ایران پر معاشی پابندیاں جو انہوں نے لگائی ہوئی ہیں ان کا اثر خطے میں اس بدلتی ہوئی صورتحال کے باعث زائل ہو جائے گا۔ یہ تھی ناظرین اب تک کی اپڈیٹ۔ تصور شہزاد کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔